مارکیٹنگ کر لی، اور اس کے بعد دنیا بھر کی جو رسمیں ہیں، جیسے کلکونڈا شریف ہے تو پتہ چلا فاتحہ کر لیا اور کھا لیا شیرنی، بس اتنا ہی دین اسلام ہماری زندگیوں میں باقی رہ گیا ہے۔ لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے، ہمارا رشتہ اپنے رب سے نہایت طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، اور جن کا رشتہ ان کے رب سے مضبوط ہوتا ہے ان کا عالم یہ ہوتا ہے وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا دیں تو ان کی زندگیاں بن بھی جاتی ہیں اور زندگیاں بگڑ بھی جاتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ مومن کے نظر سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کون مومن؟ جس کا رشتہ اپنے رب سے مضبوط ہے۔ وہ نہیں کہ سارا دن ہم نے نافرمانیوں میں گزار دیا، سارا دن ہم نے ایسے کاموں میں گزار دیا جو اللہ کو ناپسند ہے، کبھی جھوٹ بولا، کبھی نمازیں چھوڑی، کبھی برے کام کیے، اور اپنے آپ کو بدلنے کی کبھی کوشش نہیں کی، ہے نا۔ دین اسلام پیارا سا دین ہے، کوئی نہیں کہتا کہ آپ ایک دم منوس کی طرح بیٹھ جائیں، آپ کا مذہب یہ بھی نہیں کہتا۔ دوسرے مذاہب ہیں دنیا بھر کے، آپ جا کے دیکھیں کہ جب تک آپ دنیا نہیں چھوڑتے، شادی بیاہ نہیں کر سکتے، آپ دنیا داری نہیں کر سکتے، پیسے نہیں کما سکتے، ہمارے نبی نے تو فرمایا کہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ آپ کو دنیا میں ایسا مذہب کہاں ملے گا؟ فرمایا بہترین کمائی وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ سے کماتے ہو، اپنے ہاتھ کی کمائی یہ بہترین کمائی قرار دیا۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے نذرانے اور بچے پہ پلتے رہو، یہ نہیں کہا ہاتھ کی کمائی سب سے بہترین کمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ کر کے دکھایا ہے۔ تو پہلی بات کہ ہمارا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، اب ہمیں اس کی نافرمانیوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے؟ کیا مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ پھر ہمیں بہانے بازیاں کرنا کہ ہمارے گھر میں تھوڑا دین کا ماحول نہیں ہے، یہ کچھ نہیں۔ آپ صحابہ کے بارے میں دیکھیں کہ بیٹا مسلمان ہو جاتا تھا، باپ کافر رہتا تھا، اتنا ظلم کیا جاتا تھا کہ بیٹا باپ کو، آپ کو پتا ہے ایک صحابی گزرے ہیں جنہیں ان کے چچا یہ چٹائی میں لپیٹ کے دھواں دیتے تھے تاکہ دھواں بھر جائے چٹائی میں اور اس سے ان کا سانس گھٹنے لگے، پھر بھی وہ دین اسلام پہ قائم رہے، مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم تپتی ریت پر لٹایا گیا اور آپ کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا جاتا، پھر بھی آپ احد احد کی صدائیں بلند کرتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوائے کوئی خالق و مالک نہیں۔ تو آپ ان صحابہ کی طرف نظر رکھیں، یہ دنیا داروں کی طرف نظر رکھیں گے تو آپ دنیا دار ہو جائیں گے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا بھی ہے، انظروا الی من اسفل منکم، ان کے طرف دیکھو جو تم سے کمتر ہے۔ یعنی دنیا میں آپ کو بڑے بڑے لوگوں کی شادیاں دیکھ کے زیادہ بھول نہیں جانا ہے کہ ہم بھی قرضہ لے کے کریں لیکن شادی ویسے ہی کریں گے، فلانے میرج ہال میں شادیاں کریں گے، ہمیں ویسے فیشن کے کپڑے پہننے نہ۔ آپ دین اسلام میں جو آپ سے بڑے ہیں انہیں دیکھیے اور ان کے طرح بننے کی کوشش کیجیے، باقی دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو دنیا آپ کو ذلیل کر دے گی۔ صوفیہ فرماتے جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اسے ذلت میں ڈال دیتی، اور جو دنیا سے دور بھاگتا ہے پھر دنیا اسی کی ہو جاتی۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام ہیں، آپ دیکھیے اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، آج بھی ان کا ذکر باقی ہے، لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، ان کے عرس منائے جاتے ہیں، ان کے نام سے فاتحہ کیا جاتا ہے، لوگ ان کا نام لیتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ ساری زندگی انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی اور کبھی دنیا داری کے چکر میں نہیں پڑے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، دنیا داری یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے کماتے ہیں، دنیا داری یہ ہے کہ پیسہ کمانے کے چکر میں آپ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں خالص دنیا داری۔ پتہ چلا دکان پہ بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہوئے تو ہوتا جاتا ہے، ہم سے کیا مطلب ہے نا۔ اور دیکھیں کتنا پیارا دین ہے کہ ہمارے پاس توبہ جیسا ایسا ہتھیار ہے کہ توبہ کے ذریعے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اپنے رب کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بڑے سے بڑے گناہ گاروں نے توبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ہندہ ایک صحابیہ گزری ہیں جو زمانے کفر میں انہوں نے نبی علیہ السلام کے چچا کو شہید کیا، اور شہادت کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کو مار دیا گیا جنگ میں، تو ان کا کلیجہ، ان کی لاش پھاڑی اور ان کا کلیجہ، کچا کلیجہ چبایا۔ جب وہ ایمان لے آئی نبی نے انہیں بھی معاف فرما دیا، ہے نا۔ یہاں تک کہ جب فتح مکہ ہوا تو ہمارے نبی اتنے رحیم اور شفیق ہیں کہ راستے میں جو جانور ہوتے ہیں نا، چھوٹے کتے اور بلی کے جانور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بھی خیال فرماتے۔ 10,000 صحابہ ساتھ میں تھے تو فرماتے دیکھنا کہیں راستے میں جانوروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کہیں تم انہیں کچل نہ دینا خوشی کے مارے۔ صحابہ نے ان کا بھی خیال رکھا ہے، نبی نے ان کا بھی خیال رکھا ہے، اتنے رحیم اور شفیق۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کیا مسلمانوں کے لیے وقت نہیں آ گیا ہے
کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ تو اب یہ جو میلاد شریف ہے اس کا مقصد صرف سننا سنانا نہیں ہے، بلکہ عملی طور پہ ہمیں اپنے اندر تبدیلیاں لانی چاہیے۔ اگر آپ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ رسول کے لیے نمازیں پڑھیں۔ آپ کی زندگی جھوٹ، غیبت، چغلی، شراب، نشے میں گزرتی ہے تو آپ ان چیزوں سے توبہ کر کے بھلائیوں کی طرف آئیں۔ آپ مسلمانوں کے حالات دیکھ لیں، ایک طرف مسلمانوں کی مسجد، مدرسے، درگاہ توڑی جا رہی ہیں، دوسری طرف مسلمان نشہ کر کے جو دھت پڑا ہوا ہے۔ ایک طرف مسلمانوں پہ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں اور دوسری طرف مسلمان پتہ نہیں کس رو میں ہیں کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، دوست دوست سے لڑ رہا ہے، اور کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے دین اسلام نے ان ساری چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ تو پہلی بات، تھوڑا رب کا خوف اپنے اندر پیدا کریں اور ان لوگوں کی طرح مت بنیں جو اللہ کو بھول بیٹھے، ہے نا۔ پھر آپ کی زندگی ایسے ہی عارت غارت گزر جائے گی اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں کی طرح مت بنے۔ پہلی بات، اپنے رب کو یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے زمانے والوں سے آپ مضبوط ہیں، ہے نا، ٹھیک ہے آپ کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت زیادہ دی ہے، یہ نوجوان بچے ہیں انہیں اپنی طاقت کا دھن ہوتی ہے، لیکن سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن قدرت صرف اللہ کی چلتی ہے نا۔ وہی واحد القہار ہے جس کے آگے کسی کی قدرت چلتی التی نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہانے وقت چلے گئے اور اس کی نافرمانی کرنے والے لوگ دنیا میں بھی ذلت اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلت اٹھاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجئے۔ صحابہ نے کیا کیا نہیں قربانیاں دی۔ جب شراب کی حرمت آئی تو مدینے کی گلیوں میں شراب بہتے تھے، ہے نا۔ صحابہ نے کیسی قربانی دی۔ جب مکہ سے مدینہ لوگ ہجرت کر کے آئے، یعنی اپنے دین کے لیے گھر بار چھوڑ کے آئے، تو جو لوگ پہلے سے مدینہ میں رہتے تھے نا، وہ اپنے بھائیوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے گھر کی آدھی دولت انہیں دے دیا کرتے، اپنے عورتیں اپنے گھروں کے برتن آدھے دے دیا کرتی تھی، عورتیں اپنے آدھے کپڑے دے دیا کرتی تھی کہ یہ تم اپنا کام کرو، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ اپنے گھر گرہستی کو تقسیم کر لیا کرتے تھے، جبکہ وہ تھا انہی کا، لیکن یہ مدد کا جذبہ تھا، یہ آپسی محبت اور اخوت کا جذبہ تھا۔ یہ کون چیز پیدا کرتا ہے؟ یہ اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ اور ٹھیک ہے آپ کہیں کے بھی تو رم کھان ہوں گے، رب کے آگے کسی کی چلتی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اپنے رب سے ڈریں، وہ رب جس نے بڑے بڑے بادشاہ کو پانی میں غرق کر دیا، کسی بادشاہ کو وہ اس کے دماغ میں وہ مچھر گھستا ہے اور اسے ہلاک کر دیتا ہے، کوئی بادشاہ ہے وہ ڈوب کے ہلاک اور مر جاتا ہے، کوئی بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، ہے نا، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ پھر یہ فانی دنیا ہے نا، وہ کہتے ہیں ایک بزرگ کہ تو بچپنا تھا تیرا، تو چھوٹا تھا، اور کسی نے مجھے بتایا ہے، اور شاید یاسر بھائی آپ نہیں بتایا، تو چھوٹا تھا اور تو جوان ہو گیا، تو تمہارے سامنے تمہارا بچپنا ختم ہو گیا اور تمہیں ہوش نہیں آئے کہ تمہاری جوانی بھی چلی جائے گی، اور تم جوان ہو ان قریب بوڑھے کر دیے جاؤ، اور تمہیں جو بوڑھے ہیں انہیں اپنی پچھلی زندگی سے سبق لینا چاہیے کہ کبھی وہ اپنے جوانی کو بچا پائے ہیں۔ لاکھ اہتمام کر لیں، لاکھ وہ جم کر لیں، ڈولے شولے بنا لیں، لیکن کیا وہ اپنی جوانی کی حفاظت کر سکتے؟ نہ، جاتے وقت کے ساتھ ساتھ ساری طاقتیں ڈھل جاتی۔ تو ہمیں عبرت نہیں لینی چاہیے کہ یہ جو جاندار جسم ہے جو آج چل پھر رہا ہے، ہمارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، ہم منہ میں لقمہ ڈال لے رہے ہیں، پھر بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم ایک بے جان لاش ہو جائیں گے، اور پھر وہاں پہ زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے حضور ہمیں حساب بھی دینا پڑے گا۔ اللہ کے سامنے ہمیں اپنے کیے دھرے کو، ہمارا کیا دھرا پیش بھی کیا جائے گا، اور پھر اللہ کے سامنے پرسش ہوگی کہ تم نے دنیا میں کیا کیا۔ اللہ پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے کس میں گزاری؟ ہم نے تمہیں جوانیاں دی تھی، تم نے کس میں گزاری ہے؟ تمہیں مال و دولت دیا تھا، تم نے کہاں خرچ کیا؟ اور یہ بھی پوچھے گا تم نے پیسے کمائے کیسے؟ تمہیں علم دیا تھا، عقل دی تھی، سوجھ بوجھ دی تھی، تم نے اس سوجھ بوجھ پہ عمل کتنا کیا؟ یہ سارے سوال اللہ کے سامنے ہمیں ان کے جواب دینے ہیں۔ تو وہ میری مائیں بہنیں ہوں یا پھر یہ اسلامی بھائی ہوں، ہمیں اب تھوڑا اپنا رویہ سدھار لینا چاہیے اور تھوڑا اپنے رب کی یاد میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں ہو سکتا ہے کسی کو شراب کے نشے میں مزہ آئے، ہے نا، کسی کو وہ پان گٹکا کھا کے مزہ آ جائے، کسی کو دوستوں کے ساتھ یاری دوستی کرنے میں مزہ آ جائے، کسی کو وہ سگریٹ پینے میں مزہ آ جائے، لیکن اللہ کی قسم جو سکون آپ کو مصلے پہ مل سکتا ہے وہ کہیں نہیں مل سکتا۔ یہ بتانے اور بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ آپ کبھی اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں، سجدے کریں، آپ دیکھیں ساری دنیا آپ کو گالی دے رہی ہوگی، آپ کو عجیب مزہ آ رہا ہوگا، ہے نا۔ آپ دیکھیں ہمارے اسلاف نے کیسی زندگی گزاری ہے کہ لوگ انہیں برا بھلا کہہ رہے ہوتے لیکن ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، ہے نا۔ یہاں ہمارے وہاں ہوتا ہے کہ کوئی ایک گالی دے دے تو ہم 10 گالیاں دے دیتے، ان کے اندر اتنی تسکین اور سکون موجود ہوتا تھا۔
اللہ تعالیٰ کے عبادت کی برکت تھی. تو مسجدوں کی طرف لوٹیں, نمازوں کی طرف لوٹیں, تھوڑا شعور کی آنکھیں کھولیں, ورنہ یہ میلاد کی محفلیں یا فاتحہ خوانی, ان سے آپ کے گھروں میں برکت, صرف یہ کریں گے اور اللہ رسول کے احکام پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کے گھروں میں برکت نہیں ہونے والی, آپ کے مسائل حل نہیں ہونے والے. تو تھوڑا سا اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. دین اسلام پہ عمل کرنا صرف مولوی مولانا لوگوں کا کام نہیں ہے, بلکہ ہر مسلمان پر جو چیز میرے لیے حرام ہے وہ چیز آپ کے لیے بھی حرام ہے, جو میرے لیے ناجائز وہ آپ کے لیے بھی ناجائز. یہ تھوڑی نہ مطلب ہے کہ مولانا صاحب پان بھی نہ کھائیں اور جناب مسلمان صاحب شراب پیتے پھریں. یہ کہاں کا رول ہے؟ پتہ چلا مفتیہ صاحبہ ہیں تو وہ لپسٹک بھی نہ لگائیں, اور کوئی غیر عالمہ بچی ہے تو وہ آوارہ گھومے اور اس کے لباس بھی چھوٹے ہوں. ایسا دین اسلام کے وہاں رویہ نہیں ہے. عالم بھی غلط کرے گا تو گناہ پڑے گی, اور غیر عالم بھی غلط کرے گا تو اسے گناہ پڑے گی. اللہ اس سے بھی ناراض ہوگا, اس سے بھی ناراض ہوگا, اور وہاں پہ دنیا داری چلتی بھی نہیں. بھائی ہو سکتا دنیا والے ہوں تو آپ کے تحفے تعریف سے راضی ہو جائیں, آپ کی خوشامد اور تعریف سے راضی ہو جائیں, لیکن اللہ کے وہاں یہ سب نہیں چلتا. اگر آپ اللہ کی جتنی بھی تعریف کر لیں, سارا دن آپ اللہ اللہ کیا کریں, اور آپ کا جسم اللہ کی نافرمانی میں لگا ہو, تو یاد رکھیں اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا, اللہ آپ سے راضی نہیں ہونے والا. ایک بستی تھی, تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ اس بستی کو پلٹ دو, یعنی بستی کے سارے لوگوں کو ہلاک کر دو, ہے نا. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ بات تو ٹھیک ہے, تیرا حکم ہے ہم کر دیں گے, لیکن اس میں ایک ایسا آدمی رہتا ہے نا کہ جو سارا دن اللہ اللہ کیا کرتا ہے, کبھی بھی اس کی زبان تیرے ذکر سے خالی نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا پھر بھی جاؤ اس بستی کو پلٹ دو. وجہ پوچھی گئی تو اللہ نے فرمایا وہ برائی دیکھتا ہے تو اسے روکتا نہیں, یعنی وہ بروں کے بیچ رہتا ہے, برائی کرتا دیکھتا بھی ہے اور اسے روکتا نہیں, گویا ان کی برائی سے وہ راضی, ان کی برائی سے وہ راضی. تو اللہ نے فرمایا جاؤ اس بستی کو پلٹ دو. تو بہرحال آپ اس فلسفے کو سمجھیں کہ آپ کو دنیا جو ہے اور یہ جو آپ کی ڈھلتی ہوئی عمر ہے, یہ آپ کے لیے موت کی قاصد اور پیامبر ہے. یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ دن بدن موت کے قریب جا رہے ہیں. آپ جتنے جلدی اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں گے اتنی آپ کی بھلائی ہوگی. ہماری ماں بہنوں نے تو ایسی مثالی زندگی گزاری ہے کہ ماں بہنوں کی کوشش اور ان کی دعاؤں سے بڑے بڑے ولی اللہ پیدا ہوئے. ہم نے ایسی ماؤں کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مصلے پہ لاتی اور خود مصلے کے پیچھے بیٹھ کے اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتی کہ یا اللہ مصلے تک لانا یہ میرا کام تھا, اب اس کا دل بدلنا تیرا کام, میں نے مصلے تک لا دیا, یا اللہ اپنے کرم سے تو اس کا دل بدل دے. تو ایسی مائیں بھی تھی. اب ان کے بیٹے, کوئی آ جائیے اندر بیٹھی, ان کے بیٹے بڑے بڑے ولی اللہ ہوتے, ان کے بیٹے بڑے بڑے نیک اور پارسا ہوتے. اور یہ بھی یاد رکھیں اپنی مرضی کا دین اسلام نہیں چلتا, بلکہ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی. اب کوئی 5 وقت کی نماز نہ پڑھے اور اس کے علاوہ سارا دن تسبیح لے کے تسبیح ڈلاتا رہے اور اس کے علاوہ خوب ذکر کرتا رہے, اس سے کچھ مسئلے حل نہیں ہوتے. 5 وقت کی نماز یہ فرض ہے تو فرض ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. آپ کو 5 وقت نمازیں پڑھنی ہے اور ہر حال میں پڑھنی. کبھی چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنی ہے, اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے توبہ استغفار کرنا. تو پہلی بات کہ مصلے سے, نماز سے, اپنے رب سے, قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں. نہیں تو یاد رکھیں وہ دن دور نہیں ہے کہ جب لوگ ہمارے گھروں میں گھس کے ہماری پٹائی کریں گے اور ہماری ماں بہنوں کی عزت پہ انگلیاں اٹھائی جائیں گے. وہ دن دور نہیں. اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہو رہا ہے, اب تو مسلمانوں کو ہوش میں آ ہی جانا چاہیے. جس قوم کی عزتیں سر عام نیلام کری جائے, جس قوم کی مسجدیں جب چاہے توڑ دی جائے, جس قوم کی درگاہوں پہ بلڈوزر چلا دیا جائے, وہ قوم اتنے غفلت میں رہے, یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. ایسے قوم کو تو پھر لاتی کھانا چاہیے, ہے نا. تو ہمیں تھوڑا سا اپنے عمل کو سدھارنا ہے کہ ہمیں نمازیں پڑھنی ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. اگر ابھی تک ہم نے غفلت میں جھوٹ, غیبت, چگلی اور برائیوں میں زندگی گزاری ہے تو ہمیں اب ان برائیوں سے توبہ کر کے اپنے دین اور مذہب کے بارے میں جاننا چاہیے. یاد رکھیں لوگوں کی جوانیاں ڈھل جاتی ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں اور مسجد کے در پہ پہنچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے. آپ کو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں. آپ ڈاکٹر کے وہاں جائیں اور غیر مسلم ڈاکٹر ہو, وہ ایٹ لاسٹ آپ سے کہتا ہے کہ میں نے ساری کوشش کر لی ہے, اب اللہ سے دعا کیجیے. کہتا کہ نہیں کہتا؟ وہ آخری میں جب ہار مان جاتا ہے تب آپ کو اللہ تک پہنچاتا ہے, کہتا ہے اللہ سے دعا کیجیے. ساری دوائیں اس کی فیل ہو جاتی, سارا فلسفہ اور ساری سائنس فیل ہو جاتی. دین اسلام کہتا ہے کہ دنیا کے عقل مند لاسٹ ٹائم میں آپ کو جہاں پہنچاتے ہیں, آپ کو شروع سے
اس بارگاہ سے آپ کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، ہے نا. آپ پہ مصیبت نہ بھی آئے تو رب سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. مصیبت آ بھی جائے تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ اگر تیری تقدیر تھی میرے اوپر مصیبت آئی ہے تو اپنے کرم سے اس مصیبت کو پار فرما، آسانی کے ساتھ اسے سر فرما. تو ہمارا رشتہ جو دنیا والے آپ کو ایٹ لاسٹ پہنچاتے ہیں، بڑے بڑے سائنسداں اور اطباء آپ سے ایٹ لاسٹ کہتے ہیں اللہ سے دعا کیجیے، یا کہتے ہیں اپنے معبود سے دعا کیجیے، وہ اپنی بھاشا میں کہتے ہیں بھگوان سے دعا کیجیے. ہمارا رب ہے، ہمارا کوئی بھگوان نہیں، اور نہ ہم اپنے رب کو بھگوان کہتے ہیں. تو بہرحال ہمیں دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس رب کے بارے میں لوگ لاسٹ میں بتاتے ہیں، شروع سے آپ کا اس سے رشتہ مضبوط ہو، کتنی آسانیاں آپ کی زندگی میں آ جائیں گی. اور دوسری بات، اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا مخلوق سے بھی اچھا رویہ کریں، ہے نا. پہلی بات اپنی اصلاح کیجیے. جو بھی برائیاں دیکھیں، سب کے اندر برائیاں الگ ہوتی ہیں، سب کی دوائیاں بھی الگ ہوتی ہیں، ہے نا. جیسے کوئی یہ لڑکا پڑھتا نہیں تو اس کی دوائی کچھ اور ہے، کوئی بڑا ہے وہ اس کو نشے کی لت ہے تو اس کی دوائی کچھ اور ہے. اسے بس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے. آپ نماز کی پابندی کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی برائیاں نہ چھوڑ پائیں، اللہ سے دعا کریں یا اللہ برائیاں چھڑوا دے، اللہ اپنے محبوب کے صدقے ضرور برائیاں چھڑوا دے. اس کے علاوہ بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں ہے، جھوٹ، غیبت، چگلی، ایک دوسرے کے بارے میں برا بھلا کہنا، ان ساری برائیوں سے ہمیں بچنا ہے. اور دوسری بات، اپنے اخلاق اور رویے کو بہت اچھا رکھنا ہے. مسلمان محلوں میں آپ دیکھیں تو جب بچہ ہمارا صبح آنکھ کھولتا ہے نا تو دیکھتا ہے ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. آپ بتائیں اس بچے کے ذہن پر، اس کے دل پر کتنا برا اثر پڑتا ہو، ہے نا. آپ بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، پتا چلا رشتہ دار آپس میں لڑ رہے ہیں، پڑوسی آپس میں لڑ